حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا تو وہ ملعون ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا کہ ناگہا اسی حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی، گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گنسان کا مارکا ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لائن آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موزلت کے دروازے پر جا پکڑیں گے اور اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے۔ وہ واصل جہنم ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ فروغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین حکومت عدل آئین فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار مقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا۔ ان سب واقعے کے بعد جن کا ذکر گزرا آپ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نماز پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔